محترم ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے اللہ، آپ زندہ کو کس طرح مردہ کرتے ہیں اور مردے کو کس طرح آپ زندہ کرتے ہیں، ذرا ہمیں دکھلائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو بلائے اور اللہ نے کہا ان 4 جانوروں کو بلاؤ، اپنے پاس رکھو، پرورش کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ اور اچھی طرح مانوس کر لو، پھر کیا کرنا ہے ہم بتائیں گے اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا اور 4 گولیاں بنا کر 4 طرف ڈال دی اور چاروں جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر ہلایا، اے فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھی وہ اس طرح آ کر مل گئی، کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا اور ان کے اعضاء کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئی اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن اور مور کے سر میں مور کا بدن اور کوے کے سر میں کوے کا بدن اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل جیسا خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمی مال و متاع بھی دے دے تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور جب کہا اس کو اس کے رب نے بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹا دیا اور ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف مایوس تھے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی اور اس وقت حضرت سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا، اس لیے بدگمان ہو کر گوسالے کو حضرت سائرہ خاتون قلاوہ زری پہنا کر بجائے فرزند کے اس کو پرورش کرنے لگی۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جو ان جوان نیک روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ وقولہ تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم الی آخرہ، اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم کو عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے پیش کرو۔ حضرت سائرہ بولی کہ اے حضرت ابراہیم، اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں اور اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، اگر آپ فرمائے تو میں اس کو قربانی کر کے تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر پیش کروں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے با ادب کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی کہ اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا، مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر یہ جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کیا کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا ہو جائیں گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اے ابراہیم، اس بات سے خداوند تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے،
ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم میں جبرائیل، اسرافیل وغیرہ وغیرہ فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ رب العالمین کا حکم ہوا کہ پہلے آپ کے پاس جاویں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، بطور روزہ دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے ہیں۔ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو بوجہ بھوک اور فاقہ کرنے کے پریشانی لائق ہوئی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جاوے، پھر وہ پیغمبر مرسل ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا، اس کا نام اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اس وقت حضرت سائرہ خاتون کو کھڑی تھی، اس بات کے سنتے ہی ہنس پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا قول ترجمہ، اور ان کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ پھر سائرہ بولی، ترجمہ بولی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھیاں ہو گئی ہوں، خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟ یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے تمام گھر پر۔ کہنے لگے، اے سائرہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں تعجب مت کرو، ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا، اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں، تو آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لوں گی۔ یہ ہڈیاں بچڑے کی جو بڑے طباق میں رکھی ہیں، ان کو ان کی طرف منہ کر کے کہو کم باذن اللہ۔ اسی وقت یہ بچڑے کا بچہ جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پیے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم کے گھر میں تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفورا سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی، اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھلا اور پھر پختہ ہوا۔ حضرت سائرہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے لگی، تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی، کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی، اس کے میوے پھلے، تم نے اس کو کھا بھی لیا، تو کیا یہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند ارجمند نیک صالح پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، ان کے بیٹے یعقوب ہوں گے جن کی پوچھ سے ہزاروں انبیاء ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچہ ہر دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے گا، تاکہ مخلوق خدا اپنی حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کی معبودان باطل سے منہ موڑے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔